سنو غور سے. جب آپ نکلے مدینے سے باہر تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار اس نے 300 آدمی روک لیے اپنے ساتھ کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا, ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا, آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے. سنو غور سے رائے کا اصرار. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار وہ الگ ہو گیا اور 1000 صحابہ میں سے 300 آدمی اس کے ساتھ الگ ہو گئے کہ یہ میری جماعت ہے اور ہماری رائے نہیں تھی باہر نکلنے کی, ہماری رائے کے خلاف کیوں ہوا ہے, لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. رائے تو ہوا کرتی ہے خلاف, رائے کے خلاف تو ہوا کرتا ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو ساری رائے ختم ہو جانی چاہیے. اگر فیصلے کے بعد رائے دل میں باقی رہے گی تو اجتماعیت باقی نہیں رہے گی. ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا پھر رائے پر اڑے رہو یا اپنی رائے کو ختم کر دو. اب رائے پر اڑو گے تو اجتماعیت باقی نہ رہے گی, رائے کو ختم کر دو گے تو اجتماعیت باقی رہے گی. 300 آدمی 1000 میں سے الگ ہو گئے, آپ کے ساتھ صحابہ 700 رہ گئے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی کے حکم اور فیصلے کے بعد چھٹائی ہو جاتی ہے کہ کون ماننے والے ہیں کون ماننے والے نہیں ہیں. صاف اللہ نے چھٹائی کر دی, اللہ نے چھٹائی کر دی, بالکل صاف ہو گیا کہ بھئی یہ ہیں منافقین جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے, اور یہ کہا کہ ہم تو باہر نکل کے نہیں لڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا. ہماری بات مانو تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے, ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہ اسی طرح روایت میں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. یہ 300 آدمیوں کو لے کے الگ مدینے میں ٹھہر گئے. صحابہ 700 رہ گئے. مشرکین کی تعداد 3000 تھی, مشرکین کی تعداد 3000, صحابہ 700. اللہ نے ان 700 کو بھی غالب کر دیا 3000 پر. بہت سخت یعنی مقابلہ ہوا مشرکین سے, بہت سخت مقابلہ ہوا مشرکین سے. لیکن وہی بات ہے, دیکھو میں تمہیں سچی بات بتاؤں, شکست اس پر نہ ہوئی کہ 300 آدمی ساتھ نہیں نکلے, شکست اس پر ہوئی کہ جو ساتھ نکلے تھے انہوں نے نافرمانی کی. یہ ہے سمجھنے کی بات. جو کام سے الگ ہو گئے آپ کے ساتھ نکلے نہیں, ان کے تو الگ ہونے کا کوئی نقصان ہرگز نہیں ہوگا. صاف بات ہے, ان کے الگ ہونے سے کوئی نقصان نہ ہوا. وہ 300 جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ مدینے میں ٹھہر گئے اور نہیں نکلے, ان کے الگ ہونے سے صحابہ کی تعداد کے کم ہونے سے نقصان نہیں ہوا. اللہ نے 700 کو 3000 پر غالب کر دیا. لیکن جو ساتھ چلے گئے, جو ساتھ نکل گئے, جو ساتھ رہے, ان میں صرف 40 آدمیوں نے کہا کہ ہمارا اصول تو اب پہلے والا نہیں ہے, ہم تمہارا غنیمت لوٹیں گے. ان 40 کی نافرمانی کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, یہ 700 غالب آنے کے بعد پھر مغلوب ہو گئے اور فتح ہونے کے بعد پھر شکست ہو گئی. اللہ نے میں نے کہا لگے جیسے نافرمانی ہوگی اللہ منٹوں میں سارا میدان چھین کے مسلمانوں سے غیروں کو دے دیں گے. 300 آدمی ٹھہر گئے کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ کام کریں گے اس شرط پر کہ آپ ہماری بات مانیں, ہماری بات مانیں, مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں, ہم آپ کو ساتھ دیں گے. الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے
کہ ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ وجہ ہے الگ ہونے کی۔ ہمیشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی رائے پر اصرار جب بھی کوئی کرے گا وہ اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا، اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا، سب اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا اگر اپنی رائے پر اڑ گیا، اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا۔ اور اجتماعیت کی جگہ مرکز ہے، یہ بھی یاد رکھنا، چاہے تعداد میں کتنے بھی تھوڑے ہوں، چاہے تعداد میں کتنے بھی تھوڑے ہوں، 1000 تو یہ تھوڑے تھے، لیکن اطاعت کے ساتھ 1000 3,000 پر غالب آ جاتے، 300 الگ ہو گئے یہ کہہ کر ہماری بات پر عمل نہیں ہوا۔ اب دیکھو اس پر حالات آئیں گے، وہ 700 بھی غالب آ گئے 3000 پر، 700 بھی غالب آ گئے 3000 پر۔ پھر یہ ہوا کہ 40 نے کہا ہم بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے پھر دکھلایا کہ جہاں بات نہ مانو گے وہاں ہم تمہارے میدان تمہارے ہاتھ سے چھین کے غیروں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جن صحابہ کے پیر اکھڑ گئے تھے میدان احد سے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میرے دوستو عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اطاعت کے ساتھ اجتماعیت ہے، اطاعت کے ساتھ ہی اجتماعیت ہے، اطاعت کے ساتھ ہی اجتماعیت ہے۔ اس لیے سارے دین کا خلاصہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہماری چاہت اور رائے کیا ہے، ہمارے تجربات کیا ہیں، کہ نہیں، کام کی بنیاد تجربات پر نہیں ہے، کام کی بنیاد تجربات پر نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی مادی لائنیں ہیں جو تجربات پر چلتی ہیں، کیونکہ مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے، مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے، مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے، مشاہدات کا تعلق تجربات سے ہے۔ اس لیے جس طرح مشاہدات حادث ہیں تجربات بھی حادث ہیں۔ سنو مرشد صاحب، اس طرح مشاہدات کیا ہیں؟ حادث ہیں، اس طرح تجربات بھی حادث ہیں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، جس طرح مشاہدات حادث ہیں یعنی ختم ہونے والے ہیں، مشاہدات ختم ہونے والے ہیں، جتنے بھی زمین آسمان کے درمیان مشاہدات ہیں سب ختم ہونے والے ہیں۔ چاند ہے اب نہیں ہے، چاند اب گرہن ہو گیا ہے، آج سورج میں روشنی نہیں ہے، یہ سب مشاہدات ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں۔ نظام کائنات ایک حال میں باقی نہیں رہتا۔ جو دوائیں تجربے سے بنتی ہیں ساری دنیا میں چلتی ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ دوا فیل ہو گئی ہے، حکومت اس دوا کو بین کر دیا ہوتا ہے نا، یہ دوا بین ہو گئی ہے، جتنے بھی اسٹور میں دوائیں بھری ہوئی ہیں سب لے جا کر سمندر میں ڈال دو، یہ دوا ہرگز نہیں استعمال ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ دوا تو بڑے تجربے سے بنی تھی کہ نہیں، اب دنیا میں دوا فیل ہو گئی ہے، اس کا استعمال ممنوع ہو گیا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تجربات حوادثات ختم ہونے والے ہوتے ہیں، حادث ہوتے ہیں۔ احکام نبوت اور سیرت کے طریقے یہ حادث نہیں ہیں، بلکہ یہ قائم ہے قیامت تک کے لیے، قائم ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت دین کی بنیاد اطاعت پر ہے، دین کی بنیاد اطاعت پر ہے، چاہت پر نہیں ہے، اطاعت ہے چاہت پر نہیں ہے۔ دین کی بنیاد اطاعت پر ہے، چاہت پر ہم یہ چاہتے ہیں نہیں، چاہت پر نہیں بلکہ اطاعت پر۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اس کام سیرت پر ہے، تجربات پر نہیں ہے۔ جتنی بھی لڑائی ہے نا لوگوں میں آپس میں اختلافات،
اپنے تجربات کی وجہ سے ہیں، میں نے خوب اندازہ کر لیا. سارے جھگڑے، سارے اختلافات تجربات کی وجہ سے. ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے. یہ دعوت اللہ کا کام مخلوق کے تجربات پر نہیں ہے. ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اسے جنگوں کا بڑا تجربہ تھا. یہ روایت میں ہے، میں ابھی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت اسی طرح ہے. اس کو جنگوں کا تجربہ تھا. جی ہاں، اس سے رائے لی گئی. میری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئی کبھی خطرے کی، تو مدینے میں رہنے والی کامیاب رہے. ہمارے تجربے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا ہے، باہر نکل کر نہیں. ہو گیا تو اپنے تجربے پر اڑ گیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا. اور جو خود رہ گیا وہ آدمی پیچھے ہٹنے کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے ہاں بھائی ہمارے ساتھ کون کون آئے گا. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بڑے مجرم ہیں جو اجتماعیت کو توڑنے کی تشکیل کریں. سب سے بڑے مجرم اللہ کی نظر میں وہ ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے. جملہ استفہامی انکاری ہے. اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالی کی مسجدوں میں لوگوں کو نماز سے، ذکر و تلاوت سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ یہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا. فمن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو روکے مسجد میں آنے سے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگوں کو مسجد میں ذکر عبادت کرنے سے روکے، جب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، تو جو لوگوں کو مسجد میں دعوت اللہ سے روکے کہ اس کے ظلم کی تو حد اسی بھی زیادہ ہوگی. جب ذکر عبادت سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، تو اگر کوئی دعوت سے روکے، اگر دعوت سے روکے تو کتنا بڑا ظالم ہوگا. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، اس لیے فرمایا کہ مومن تو اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے. نکیل پڑے ہوئے اونٹ کہ جو کہو جس طرح کہو. جی ہاں، اس لیے فرمایا یہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا، جہاں چلاؤ گے چلے گا. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، کام اطاعت پر ہے، کام اطاعت پر ہے. آپ ہمارے اے ابو ذر، تمہارا کیا ہوگا اس وقت جب مدینے کے عمرا تمہیں یہاں سے نکالیں گے کہ میں ملک شام چلا جاؤں گا، وہاں رہوں گا. تمہارے ملک شام کے وہاں کے ذمہ دار عمرا تمہیں وہاں تنگ کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر مدینہ آ جاؤں گا، یہاں گھر بنا کے رہوں گا. فرمایا اے ابو ذر، یہ تو بتاؤ جب مدینے والے تمہیں دوبارہ تنگ کریں گے، تمہیں نکالیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر ہم ان کا مقابلہ کروں گا، ان کا مقابلہ کروں. فرمایا نہیں ابو ذر، ایسا نہ کرنا. جہاں ذمہ دار تمہیں ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور جہاں یہ ذمہ دار تمہیں بھیجیں وہاں تقاضے پر جاتے رہنا. اسی طرح چلتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کے مل لینا قیامت میں. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تمہیں 2-4 سال صبر کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. درگزر کرتے رہنا، جہاں بھیجے وہاں تقاضوں پر جاتے رہنا، جہاں اپنے ساتھ لے کے جائیں وہاں